افسوس در افسوس صد افسوس، ساری امت مسلمہ خون کے آنسو بھی روئے اور اپنے آپ کو شرمندگی کے ساتھ، اپنے آپ کو سراپا شرمندگی والے کان بنا کر یہ میری گفتگو سنیں، کیونکہ امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے دورے کے بعد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک بھی اسرائیل سے یکجہتی دکھانے کے لیے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پہنچ چکے، اور اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے علاوہ رشی سونک نے ان فیملیز سے بھی ملاقات کی جن کے رشتہ دار مبینہ طور پر حماس نے یرغمال بنا لیا۔ لندن کی یونیورسٹی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز نے غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے پر طالب علموں کو معطل کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے نے 3 مسلمان اینکرز کو معطل کر دیا۔ دی گارڈین نے اپنے کارٹونسٹ کو اسرائیل کے وزیر اعظم کا خاکہ بنانے پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ دوسری طرف غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں ہسپتالوں پر بمباری سے پہلے ہی 500 شہری شہید ہو چکے، کئی لوگ ابھی بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور غزہ میں امداد نہ پہنچنے سے شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ یہ شدید انسانی بحران یعنی چھوٹی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی آبادی جو آپ سفوکیشن سے مر جانی تھی، جہاں پر صرف بچے اور بیوائیں ہیں جن کے سارے مرد مار دیے گئے، یعنی آپ سیدھا جینوسائیڈ کے اوپر اتر گئے ہیں، یعنی آپ ان کی نسل کشی کرنے کے اوپر اتر آئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انسانی بحران جو تاریخ انسانی اور تاریخ کے کسی بھی طریقے سے، یعنی آپ 5000 سال پیچھے چلے جائیں یا 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، اتنا بڑا جینوسائیڈ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنے بڑی خون ریزی کے اندر اگر آپ یہ اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ حماس کون ہے اور اسرائیل کون ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر ایجنڈا ان کا کوئی اور ہے تو وہ الگ بات ہے۔ رشی سونک اور جو بائیڈن وہاں بیٹھ کر جو کٹے کے منہ کے اوپر ملائی مل رہے ہیں، اور اصل میں کیا معاملہ ہے کہ حماس کے پاس وہ سارے کے سارے چیزیں کہاں سے پہنچتی ہیں، اسلحہ مینوفیکچر کہاں سے ہوتا ہے، بناتا کون ہے، ان کو دیا کس نے، تو یہ بات تو الگ ہے۔ اور جو اگلے آنے والے وقت میں پتہ چلے گی کہ حماس کو بھیجا کس نے، یہ وہی تو نہیں ہے جو اس کا ہاتھ بٹانے اور اسرائیل میں پہنچ کر دکھا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اصل میں ان دونوں کی معیشتیں ڈوب رہی تھی، اسلحہ بکنا چاہیے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کوئی جنگ بندی اور سیز فائر کی بات نہیں کی، چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، اور لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ آپریشن لمبے عرصے تک چلنے والا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل کو امریکہ اور برطانیہ کی بڑی حمایت کے ساتھ دیگر مغربی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خود کو جمہوریت کے ٹھیکیدار اور انسانی حقوق کے علمبردار کہنے والے لندن کی یونیورسٹی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز نے غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے پر طالب علموں کو معطل کر دیا۔ یونیورسٹی کی فلسطین سوسائٹی کے مطابق طالب علموں نے 9 تاریخ کو غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی تھی۔ ریلی میں سینکڑوں طلباء نے شرکت کی تھی، جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے طالب علموں کو خبردار کرتے ہوئے معطل کر دیا۔ اس سے پہلے برطانیہ کی مشہور اخبار دی گارڈین نے اپنے کارٹونسٹ کو اسرائیل کے وزیر اعظم کا خاکہ بنانے پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یہ ہے ان کی ڈیموکریسی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے کارٹونسٹ اسٹیو بیل نے غزہ میں ہونے والی تباہ کاریوں کا پیش نظر اپنا آرٹ تخلیق کیا تھا۔ کارٹونسٹ اسٹیو بیل گارڈین اخبار کے لیے 32 سال سے کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 15 اکتوبر کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کے دوران امریکی نشریاتی ادارے نے 3 مسلمان اینکرز کو معطل کر دیا۔ MSNBC نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے دوران مسلمان اینکر مہدی حسن، ایمن محی الدین اور علی ویلچی کو اسکرین سے ہٹا دیا تھا۔ مہدی حسن بہت ہی تگڑے اینکر ہیں اور حقائق سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ہمارے حامد میر کی طرح نہیں ہیں، ہمارے سارے کے سارے وہ جرگہ والے کی طرح نہیں ہیں جو بکے ہوئے ہیں اور جو جس کو خرید لے وہ بک جاتا ہے۔ آج کل زرداری صاحب حامد میر کو بیٹا کہتے ہیں، تو بیٹا ہر کسی کو تو نہیں کہا جا سکتا، تو آج کل وہ ان کے بیٹے ہیں، اس سے پہلے کس کس کے بیٹے رہے ہیں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ وہ ڈسٹارٹڈ فیکٹ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہر طرح کے پروپیگنڈا کی ٹائپس ہیں، کبھی وائٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے، کبھی بلیک پروپیگنڈا ہوتا ہے، کبھی گرے پروپیگنڈا ہوتا ہے، کبھی ریڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف پروپیگنڈاز کو سامنے رکھ کے جرنلزم کرتے ہیں، لیکن مہدی حسن ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں ایک اسپورٹس رپورٹر کو بھی فلسطین سے سولیڈیرٹی پر ٹویٹ کرنے پر نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف عرب اور مسلم ممالک کی طرف سے مذمت کی بھرپور کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، اور ایک فلسطینی نے فلسطینیوں سے دور بیٹھ کر یکجہتی بھی
کی جا رہی ہے، لیکن یہ یکجہتی کس طرح کی یکجہتی ہے؟ آپ پوری دنیا کے اندر جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں 2x2 ٹروئکا اپنے طور پر چل رہا ہے، 140 ممالک جو ہیں وہ چین کے اندر موجود ہیں، اور اصل بنیاد کیا ہے اور اصل معاملات کیا ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایران نے جو کھل کے انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس طرح کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ابھی فی الحال حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یقینی طور پر ان کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران اس ٹائم پر کوئی ایسا ایمونیشن نہیں بنا رہا جس کے ساتھ اتنے تگڑے طریقے سے وہ وہاں پر کر رہے ہیں، تو ان کو پوچھنا چاہیے، اسرائیلیوں کو پوچھنا چاہیے سب سے پہلے جو بائیڈن سے اور رشی سونک سے، کہ تم سب سے پہلے جو آئے ہو اور اپنے آپ کو میرا رشتہ دار بنانے آئے ہو، تو یہ حماس نے کس کے کہنے پہ حملہ کیا تھا، اس چیز کو کرو، اور غریب غزہ کے اوپر حملے کرنا بند کرو، ان کے بیواؤں کو اور یتیموں کو اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب مزید جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہو، تو یہ صرف اور صرف جینوسائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کی مکمل نسل کشی کر دی جائے، تاکہ وہ وہاں سے سرے سے ہی ہٹ جائیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی سبجیکٹ نہیں۔ لیکن اس خطے میں یہ صرف جاتے ہیں جنگ، اور وہ ہے تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز۔